السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سلمان عبدالصمد اور میں دائمی پرواز کے ویڈیو سیریز میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ یہ ویڈیو اس لیے خاص ہے کہ آج ہم جشن آزادی میں مصروف ہیں، مگر دوسری طرف آج بھی مدارس کو نشان تنقید بنایا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مدارس کے بوریاں نشینوں نے نہ صرف آزادی کا خواب دکھایا تھا بلکہ انہوں نے آزادی کے حصول میں بھی تن من دھن کی بازی لگا دی تھی۔ اس لیے یہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان علماء کو یاد کریں اور ان کی خدمات کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں جنگ آزادی میں مدارس اسلامیہ کے علماء کی قربانیاں۔ ناظرین، 15 اگست ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہندوستان نے طویل غلامی کے بعد آزادی حاصل کی۔ آزادی کی اس جد و جہد میں مختلف طبقوں، علاقوں، مذاہب اور جماعتوں کے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ ان میں مدارس اسلامیہ سے وابستہ علماء اور طلباء بھی پیش رہے۔ آج ہم مختصر طور پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنگ آزادی میں مدارس اسلامیہ کے علماء نے کیا کردار ادا کیا اور کن قربانیوں سے اس ملک کی آزادی کی جد و جہد کو مضبوط بنایا۔ ناظرین، انگریز جب ہندوستان میں تجارت کے نام پر آئے تو رفتہ رفتہ انہوں نے ملک کی مختلف علاقوں پر اپنا قبضہ قائم کرنا شروع کر دیا۔ پلاسی کی جنگ، بکسر کی جنگ، میسور اور پھر پنجاب سمیت کئی علاقوں پر انگریزوں کا قبضہ ہوتا گیا۔ اس صورتحال کو علماء نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے سیاسی اور سماجی حالات کو سمجھتے ہوئے اصلاح اور بیداری کی کوششیں شروع کی۔ ان کے بعد شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز اقتدار کے خلاف آواز بلند کی اور مسلمانوں کو غلامی کے خطرے سے آگاہ کیا۔ اس میں تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان میں 55,000 صرف علماء دین تھے، جن کو تختے دار پر لٹکا دیا گیا، گولیوں سے بھونا گیا، کھولتے ہوئے گرم تیل میں ڈالا گیا۔ انہوں نے اس جنگ میں شجاعت و جوامردی کے ایسے جوہر دکھائے کہ انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے۔ جدید ترین اسلحوں اور طاقتور فوج کے باوجود ان کو پانی پلا دیا۔ بظاہر جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن یہ انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ علی جوہر، مولانا محمد علی شوکت، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر معاصر علماء نے اس چنگاری کو شعلہ بنا دیا۔ ہندوستان کے ذرے ذرے اور بوٹے بوٹے پر ان شہیدان باوفا کے نقوش جاویداں ثبت ہیں۔ ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ غدر یعنی 1857 کی آزادی کی لڑائی میں برادران وطن ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ وہ لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے قبل آزادی کے لیے جو بھی کوششیں ہوئیں، ان میں برادران وطن کے مقابلے میں مسلمانوں کا کردار، ان کی قربانیاں، ان کا رول، ان کے کارنامے کہیں زیادہ ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھانے والوں میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ جیسے علماء بھی شامل تھے۔ سید احمد شہید نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آزادی اور دینی خود مختاری کے لیے جد و جہد کی اور 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہوئے۔ لیکن آزادی کی جد و جہد یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی علماء نے نمایاں کردار ادا کیا۔ عوام میں بیداری پیدا کی گئی، آزادی کے لیے لوگوں کو تیار کیا گیا اور کئی علماء نے خود میدان جنگ میں حصہ لیا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ دامن شہید رحمہم اللہ اور ان کے ساتھیوں نے شاملی کے میدان میں انگریز فوج کے خلاف مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں بہت سے علماء گرفتار ہوئے، شہید ہوئے اور سخت سزائیں برداشت کیں۔ 1857 کی ناکامی کے بعد آزادی کی جد و جہد ایک نئے انداز میں آگے بڑھی۔ اسی ماحول میں 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد دینی تعلیم تھا، لیکن اس کے فارغین نے تعلیم کے ساتھ ساتھ ملک کی آزادی، اصلاح معاشرہ اور قومی بیداری میں بھی اہم کردار ادا کیا۔
علماء کرام کو اور مدارس دینیہ کا جو کردار ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ 1803 عیسوی میں انگریز نے اعلان کیا، خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ یہ اعلان سننا تھا کہ علمی افق پر چمکنے والا ایک ستارہ بے چین اور بیاکول ہو کر اپنا قلم اٹھاتا ہے اور فتوی جہاد دیتا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے رہنے والے مسلمانوں کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو گیا۔ وہ علمی افق پر چمکنے والا ستارہ جسے دنیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے، ان کا فتوی جہاد تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمان اور علماء کرام میدان جنگ میں اتر آئے۔ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا عنایت اللہ عظیم آبادی، مولانا احمد اللہ مدراسی، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا حسین احمد مدنی اور ہزاروں علماء بڑی تعداد میں میدان جہاد میں اتر آئے، اور انہوں نے اپنی جد و جہد سے انگریزوں کو اس ہندوستان سے بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ ان قربانیوں کی بدولت یہ ملک ہمارا 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آزادی کے کبھی مسلمان اور مدارس اسلامیہ شک کے گھیرے میں ہے، حالانکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے سوئے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے سوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس حیا آزادی کی، اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس حیا آزادی کی، اس بام حرم میں گونجی ہے 100 بار اذاں آزادی کی، اس بام حرم میں گونجی ہے 100 بار اذاں آزادی کی۔ ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستانی ہونے پر ہمیں بڑا فخر ہے، اور یہ تعلیمات اسلامیہ کا حصہ ہے کہ انسان اپنے وطن عزیز سے محبت کرے، اور ہم صرف ہندوستانی نہیں ہیں بلکہ ہم آزاد ہند میں رہتے ہیں، آزاد ہندوستان کا حصہ ہیں، آزاد ہند میں ہم رہتے ہیں۔ آزادی ایک نعمت ہے، اس نعمت کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ جہاں دوسری اقوام نے اپنا کردار ادا کیا ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ وہ مسلمانوں میں علماء کرام نے سب سے زیادہ اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، مگر افسوس کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی اس سے واقف نہیں، لہٰذا ان علماء کرام سے گزارش ہے جو اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبانوں پر عبور و دسترس رکھتے ہیں، وہ اپنے خطبات، اپنے تقاریر اور یہاں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر علماء کرام کی قربانیوں کو کما حق اجاگر کرے تاکہ ابنائے وطن اور مسلمانوں کی اکثریت اس سے واقف ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کے لیے ایک منظم تحریک شروع کی جو تاریخ میں ریشمی رومال تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس تحریک کا مقصد ملک کو برطانوی اقتدار سے آزاد کرانا تھا۔ اس کے لیے ہندوستان کے اندر بھی رابطے قائم کیے گئے اور بیرون ملک بھی تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس تحریک سے مولانا عبید اللہ سندھی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد بندنی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور کئی دوسرے علماء وابستہ رہے۔ اسی دور میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی اور دوسرے رہنماؤں نے بھی آزادی کی تحریک کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ خاص طور پر مولانا حسین احمد مدنی نے آزادی کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور عوام کو غلامی کے خلاف جد و جہد کے لیے تیار کیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آزادی کی اس جد و جہد میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مختلف مذاہب اور طبقوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ریشمی رومال تحریک میں بھی ہندو مسلم اتحاد کی مثالیں ملتی ہیں اور بعد کے دور میں بھی آزادی کی جد و جہد مشترکہ طور پر آگے بڑھی۔ مدارس اسلامیہ نے صرف علماء ہی نہیں بلکہ ایسے افراد بھی تیار کیے جو اپنے زمانے کے علمی، سماجی اور قومی مسائل کو سمجھتے تھے۔
آزادی کی یہ تاریخ ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ ملک کی تعمیر صرف حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس میں تعلیمی اداروں، علماء، اساتذہ، طلباء، ادیبوں اور عام شہریوں سب کا کردار ہوتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کے علماء نے اپنے دور کے حالات کے مطابق جو کردار ادا کیا، اس کا مطالعہ ہمیں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو زیادہ وسیع تناظر میں سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کی آزادی کی تاریخ کو صرف چند ناموں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ان تمام افراد اور اداروں کی خدمات کو بھی سمجھیں جنہوں نے اس جد و جہد میں اپنا حصہ ادا کیا۔ آزادی ہمیں آسانی سے نہیں ملی، اس کے پیچھے بے شمار لوگوں کی محنت، قربانیاں، قید و بند اور جد و جہد شامل ہے۔ لہذا آزادی کی قدر کرنا، ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا اور نئی نسل کو اپنی تاریخ سے واقف کرانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہی ان تمام مجاہدین آزادی کے لیے ہمارا بہترین خراج عقیدت بھی ہے۔ اہل وطن کو یوم آزادی کی مبارکباد، اور وطن کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ نثار کرنے والے ان متوالوں کی بارگاہ میں یہ دو شعر بطور خراج عقیدت۔ سوچتا ہوں کہ کیسے سپاہی تھے وہ، دشمنوں کے لیے ایک تباہی تھے وہ، ہو کے سرحد پہ گھائل وطن کے لیے مانگتے تھے ترنگا کفن کے لیے۔ یوم آزادی کے موقع پر جب ہم تحریک آزادی کے پورے سفر پر نگاہ ڈالتے ہیں تو علماء کرام اور مدارس کا کردار نہایت نمایاں نظر آتا ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ علماء کرام اور مدارس اس قدر بڑھ چڑھ کر تحریک آزادی میں شریک ہو رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات غور کرتے ہوئے زیادہ دیر کھلنے میں نہیں لگتی کہ وہ صرف ایک خطے اراضی کی جنگ کے طور پر تحریک آزادی کو نہیں لے رہے تھے، یا خطے اراضی کی حریت کے طور پر اس جنگ کو نہیں لے رہے تھے، بلکہ ان کے سامنے پوری انسانی کائنات تھی اور اسلام کی وہ تعلیمات تھی کہ ظالم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا اور مظلوموں کی حمایت میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا، یہ صرف ایک سماجی فریضہ نہیں بلکہ دینی اور ایمانی جذبہ بھی ہے۔ یہی سبب تھا کہ انہوں نے تحریک آزادی کو صرف زمین کی آزادی کے جذبے سے نہیں اپنایا تھا، بلکہ انسان کی حفاظت اور انسان کے جذبوں کی حفاظت کے جذبے سے یہ جنگ لڑی تھی، اور دور تک اپنے آپ کو وہ اس میں شامل رکھنے میں کامیاب ہوئے تھے۔